IMF بجٹ میں تبدیلی کے بغیر اسٹاف لیول معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ IMF نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ منظوری سے قبل فریم ورک پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ ان کی جانب سے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہاں سوالات بہت سارے ہیں کہ نظر ثانی کرتے ہوئے FBR کے ٹیکس اہداف کو پاکستان کو بڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خزانے کے جو اخراجات ہیں ان کو بھی کم کرنا ہوگا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب تک ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں جو بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اب منظوری سے قبل یہ دونوں اقدامات پاکستان کو کرنے ہیں، اور پاکستان ظاہر بار بار جو کڑی شرائط عائد کی جا رہی ہیں IMF کی طرف سے، کوشش پوری کر رہے ہیں حکومت جو ہے کہ کس طرح وہ تمام کڑی شرائط پوری کر دی جائیں، اور کسی حد تک پوری کر بھی دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا اسٹاف لیول پر، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ندیم مولوی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا مسعود صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ندیم مولوی صاحب، آج یہ خبر آئی کہ بجٹ میں تبدیلی کیے بغیر اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ IMF نے کہا ہے، تو اور بجٹ منظوری سے قبل ہمیں یہ فریم ورک ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو آپ؟ کیونکہ بار بار IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے پاکستان کو، مختلف ہدایت دی جاتی ہیں، مختلف شرائط عائد کی جاتی ہیں، جب ہم وہ پوری کر لیتے ہیں تو پھر نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سر سارا مسئلہ ہے کیا آخر یہ؟ دیکھیں، سب سے اہم بات IMF ایک بینک ہے، بینک جو ہے سجیشن دے سکتی ہے، فورسفلی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی، مگر کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے IMF جو ہے وہ چاہ رہی ہے پریشرائز کرتے ہوئے وہ باتیں منوائیں ہماری حکومت سے جو کہ ہماری حکومت سمجھتی ہے ہماری عوام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات دیکھیں، جو بھی اکانومسٹ ہوتا ہے، جو پاکستان کا اکانومسٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے حالات کے مطابق پاکستان کا اکنامک پلان بناتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی کہ فزیکل گراؤنڈ پہ جو بیٹھا ہوا اکانومسٹ ہے اسے پتا ہے کہ جناب عوام کے حالات کیسے ہیں، کس طرح سے ملک چل رہا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو کہ باہر ممالک کے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی IMF کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہاں جو اسحاق ڈار صاحب ہے، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہونا چاہیے اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں، جو عام عوام کے حالات ہیں، ٹیکسز کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اگر ہم تمام چیزوں میں اضافہ کریں گے تو ہماری جو GDP ہے وہ کیسی گرو کرے گی؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، عوام اس وقت آپ کو پتا ہے سیلاب کا جو مصیبت ہے ابھی تک پاکستان کی عوام اس کو جھیل رہی ہے۔ اچھا، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں آلریڈی بجٹ کے آنے سے پہلے ہی بے تحاشا ٹیکسز کی صورت میں حکومت نے کافی پیسوں کا انتظام کیا تاکہ IMF کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ جناب آگے آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ مگر اگر یہ ضد پر ہو جائے کہ میں نہ مانوں، تو میں سمجھتا ہوں جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، جی ہاں، یہ پولیٹیکلی کچھ موو اگر ہو رہا ہے تو وہ پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ ڈار صاحب نہیں چاہے، ظاہر ہے IMF کی طرف سے کہا۔ آغا مسعود صاحب کیا کہیں گے سر؟ بجٹ میں تبدیلی کے بغیر اسٹاف لیول معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا، IMF نے مزید باتیں بتائی ہیں کہ آپ بجٹ منظور بعد میں کرائیے گا، پہلے نظر ثانی کریں اور FBR کے ٹیکس اہداف کو بڑھائیں اور خزانے کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں۔ سر یہ IMF سے آخر کیا وجوہات ہیں کہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا؟ اور یہی سوال ایک صحافی نے جب کیا تھا تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ریئیکشن آیا وزیر خزانہ صاحب کا؟ دیکھیے، میں آپ سے خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے بہت سی چیزیں چھپا رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے مشیروں کی اتنی بڑی تعداد رکھی، 90 ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، وہاں مشیروں کی تعداد پہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے گریک میں یعنی یونان کے قریب جو ہے بیچارے ڈوب رہے تھے، اور یہاں پہ سینٹ میں لوگوں کی تنخواہیں، ان کے مراد بڑھائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، آپ خود مطلب ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو IMF کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ آپ پہ اعتراض کرے، اور کیونکہ آپ عوام سے کوئی کسی قسم کی باتیں کرنا نہیں چاہتے، جو بھی نام نہاد پارلیمنٹ ہے اس میں بھی آپ چیزیں لے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ IMF تو آپ کو قرضہ دیتا ہے۔ جو لوگ قرضہ دیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا استعمال کیسے ہوا، آپ نے کیا اس کا صحیح استعمال کیا کہ صحیح استعمال نہیں کیا؟ تو یہ IMF کا جو ایک سوال ہے یہ بالکل بجائے۔ کئی دفعہ میں نے کالم لکھا، ٹھیک ہے IMF سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن ڈونر ایجنسیز دنیا بھر میں they always ask where the money has gone, we have given you so much money, how did you spend that money؟ تو جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ پر سوالات اٹھیں گے، اور آپ کو وہ بھی نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیرس میں ہاتھ ملانے سے جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بھائی آپ
کیجیے آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ بھی آپ نہیں ہیں. تو ان حالات میں آپ دیکھیے کہ آپ نہ تو عوام کو اپنے کانفیڈینس میں لے رہے ہیں, نہ مطلب یہ کہ جو آپ نے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے اس کو بھی کانفیڈینس سر میں لے رہے ہیں. آپ اہمیت کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن یہ سر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ظاہر ہے عالم اسلام کا پہلا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے, اور دنیا کے اتنے ملک ہیں سر ایٹمی طاقت, پاکستان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی, اس قابل نہیں سمجھا. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بات دراصل یہ ہے کہ جب اپنے عوام کو آپ اہمیت نہیں دیں گے, ان کی جو ضروریات ہیں, ان کی جو تکلیف ہیں, ان کے جو مصائب ہیں, ان کو آپ پورا نہیں کریں گے تو دنیا کو ایٹمی طاقت ہونے سے ہوتا ہے کیسے, تو دنیا میں ساری ایٹمی طاقتیں, لیکن ان کا سوشل سسٹم دیکھیے کتنا مضبوط ہے. آپ کا سوشل سسٹم کہاں ہے؟ اگر کل آپ بیمار پڑے ہیں تو آپ کے لیے دوا کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ دیکھیے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں, عالم اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ صلہ رحمی سے کام کریں. آپ کون سا آپ کا سیاستدان ہے جو صلہ رحمی سے کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے. میں نے بھی تو قرآن پڑھا ہے نا, میں بھی قرآن پڑھتا ہوں روزانہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ جب عوام کو پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ کو شرائط جو ہے نا آئی ایم ایف لگائے گا, اور جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ سب یہ کام کریں گے. اگر آپ بھی آئی ایم ایف کے سربراہ ہوتے تو آپ بھی پوچھتے کہ بھائی پلیز ٹیل می ہاؤ مچ منی یو نیڈ اینڈ ہاؤ مچ منی یو گوئنگ ٹو اسپینڈ اینڈ واٹ وے یو گوئنگ ٹو اسپینڈ, گیو اس دی چارٹ, گیو اس دی چارٹ. تو یہ ساری چیزیں نہیں تو آغا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار شرائط بڑھا دی جاتی ہیں, پھر نئی شرائط آ جاتی ہیں, وہ پوری کر دیتے ہیں ہم, تو پھر نئی شرائط آ جاتی ہیں. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے, دیکھیے آپ ماشاءاللہ خود اتنے ذہین ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کے پاس علم ہے. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو کبھی کانفیڈینس میں لیا کسی نے؟ آپ اتنے بڑے اینکر ہیں, کیا کسی نے آپ سے کہا, منسٹری آف فائنینس نے یا ایف بی آر نے آپ سے کہا کہ ہم اتنے ریونیو بڑھا رہے ہیں؟ کبھی آپ سے پوچھا کسی نے؟ مجھ سے تک نہیں پوچھا, میں تو وزیر بھی رہا ہوں نا اس صوبے میں. تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا دے وانٹ ٹو کنسیل, چھپانا چاہتے ہیں. جب چھپانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی پوری پوزیشن کو آیا ہو جاتی ہے. اور کیا کیا اس کا مطلب آغا صاحب یہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے, سابقہ حکومت ہمیں پھنسا کے چلی گئی اور بارودی سنگیں بچھا کر چلی گئی, آئی ایم ایف سے کڑی شرائط پر انہوں نے بات کی ہوئی تھی, ہمیں مجبوری ہے پورا کرنا پڑے گا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست بھی نہیں, یہ باتیں بھی درست نہیں ہیں؟ نہیں بالکل جھوٹ ہے. مطلب یہ کہ they want to damage the last government, خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم گورننس کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں, میں قسم کھاتا ہوں یہ گورننس نہیں کر رہے, کوئی ان میں گورننس کا ہے ہی نہیں. یہ کوئی پنجاب تھوڑی ہے کہ جہاں آپ نے ایک صوبے کو چلایا تھا, جس طرح چلایا تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو یہ تو ملک ہے, پاکستان ملک ہے, تقریباً میرا خیال ہے اس وقت کوئی 24 کروڑ کا یہ ملک ہے, 22 بھی نہیں 24 کروڑ کا یہ ملک ہے. تو آپ کس طرح اس کو چلا رہے ہیں؟ آپ جب نہیں چلا سکتے تو آپ کسی دوسرے کو موقع دیں. لیکن یہ بہت آسان کام ہے. آپ کہیں صاحب الف بے جو ہے نا یہ بہت برا آدمی ہے, اسی کی وجہ سے ہماری تباہی آئی ہے. لیکن دین ہیو یو گاٹ سم پروف؟ آپ جب وہ جو پاکستان کا اکنامک سروے یا پڑھ لیجیے لاسٹ ایئر کا, خود انہی حکومت نے لکھا ہے, اس اکنامک سروے میں لکھا ہے کہ the growth was 5.2%. اس کا مطلب یہ کہ the previous government was doing very well. تو اس کو آپ نے ہٹا دیا. اب ہٹائیے, جو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس مطلب ریسورسز کریں. لیکن جب عوام کی بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کو معلوم ہے, آئی ایم ایف ایک ایک چیز جانتا ہے کہ اس میں کون سا آدمی کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف کو ہر چیز معلوم ہے. سر انہیں لیکن سر انہیں اس بات سے, بلکہ ندیم مولوی صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کیجئے گا, آغا صاحب نے جو کچھ کہا, ان لوگوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی ہے کہ جی کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے, یا ان کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں ریٹرن ہمیں ملے گا نہیں ملے گا, ہماری شرائط پہ یہ سارے پورے اترتے ہیں نہیں اترتے؟ دیکھیں آغا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے عام انسان کے ذہنوں میں. اب ریالٹی کی ہم بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق. انہوں نے عمران خان صاحب کی بات کی کہ وہاں جی جناب بڑی اچھی جی ڈی پی جا رہی تھی, تو یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں 110 روپے سے 180 روپے پہ جو ڈالر پہنچا, کس نے پہنچایا؟ آئی ایم ایف کے شرائط نے پہنچایا. پھر انہوں نے ایک بات کی, جی آئی ایم ایف کے عمران خان صاحب کے دوران بڑے اچھے جی حالات ہو رہے تھے, تو جناب 5 روپے کی روٹی اس وقت 15 روپے کی تھی, وہ بھی آئی ایم ایف ہی کی شرائط تھے جسے عمران خان صاحب مانتے جا رہے تھے. پھر جی آئی ایم ایف کی وجہ تھی کہ فری فلوٹ ایکسچینج کو باقاعدہ اس کو عام کیا گیا, اور وہی وجہ تھی کہ ڈالر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر جاتا گیا اور ڈالر کے اندر ایک سٹا بازار بن گیا. اب یہ شرائطیں کہ جناب ٹیکسز جو ہیں, ٹیکسز تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی بڑھاتے گئے ہیں, اس دور میں بھی بڑھاتے گئے ہیں, تو وہ جناب وہ کس کے وجہ سے تھا؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے. آئی ایم ایف تمام شرائطیں بڑھاتا گیا اور الزامات ہمارے سیاستدانوں پہ لگاتا گیا. عام عوام کے کانسیپٹ میں بس یہ ایک عام بات ڈال دی گئی ہے کہ جناب فلاں چور ہیں, فلاں چور ہیں, فلاں چور ہیں.
یہ مجھے بتائیں کیا یہی کانسیپٹ لے کے اگر آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو کیا آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب جبکہ یہ حالات بدل چکے ہیں اور اب باہر ملکوں میں جا کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں آئیے، انویسٹمنٹ کیجئے اور پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ فرینڈز آف پاکستان جو ہے، جب کہ آئی ایم ایف کے اتنے سخت حالات اور مشکلات کو پاکستان جھیل رہا ہے، اس کے باوجود فرینڈز آف پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں. فرینڈز آف پاکستان خاص طور پہ ہم کہیں گے چین جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، ہمارے حالات کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اب آج آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، ہر آدمی مہنگائی کے لیے پریشان ہے. تو اس کی پریشانی کیا ہے جی؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. کیا یہ عمران خان صاحب نے یا شہباز شریف نے کہا تھا بجلی مہنگا کرنے کو؟ یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اور آئی ایم ایف ہی کے کہنے پہ بجلی مہنگا کیا. کیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا؟ نہیں جناب، یہ آئی ایم ایف کے شرائط تھے جو عمران خان صاحب مان گئے تھے. اور یہ بھی کہا تھا کہ جناب اور مزید بڑھائیں گے. اگر آپ پچھلی خبروں پہ نظر ڈالیں تو انہی کے داستان تھی جو عمران خان صاحب کہتے تھے، جو کہ پھر جب نئی حکومت آئی تو مجبور تھے. نہیں ٹھیک ہے، دیکھیے سابقہ حکومت میں پی ٹی آئی چیئرمین نے ظاہر جو بھی کچھ کیا وہ تو اب قصہ پاری نے، اس لیے میں کہوں گا کہ 14-15 ماہ ہو گئے اس حکومت کو. اب ان کے پاس بھی یہ جواز تو نہیں رہا کہ ہم نئے آئے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں ہم 14-15 ماہ بہت ہوتے ہیں. لیکن اس میں ندیم مولوی صاحب میں یہ چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آغا صاحب سے بھی کہ اگر ایک بات کر لیتے ہیں مفروضے پہ کہ آئی ایم ایف جس طرح کڑی شرائط عائد کرتا جا رہا ہے، مسلسل نئے شرائط ان کے سامنے آ جاتی ہیں پاکستان کے، اور پورے کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں مل رہی ایک قسط جو ملنی تھی. پلان بی کی طرف سے خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پلان بی بھی موجود ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ بات درست ہے، پلان بی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں وہ جتنا اس وقت پیسہ ہمیں ضرورت ہے وہ وہاں سے ہو جائے گا پورا، ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو بار بار وہ کہتے ہیں جو دشمن یہ خبریں اڑاتے ہیں کہ ڈیفالٹ خدا نخواستہ پاکستان نہ کر جائے. محمد علی صاحب یہ دیکھیے کہ آپ پچھلے 1 سالوں سے کون خبریں اڑا رہا ہے کہ جناب پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے 15 دن میں، 1 مہینے میں. اور یہ آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف جو کہ مختلف شرائط پہ کہتا رہا ہے ڈو مور، وہ بھی یہ سمجھتا رہا کہ جناب پاکستان کی اکانومی جو ہے ختم ہو جائے گی. تو جب وہ اگر ایسے خیالات، ایسے سوچ رکھتے ہوئے اگر وہ پاکستان سے نیگوشیٹ کرے گا تو پاکستان کی حکومت اور عوام تو یہی سمجھے گی کہ جناب یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور ان کے ایجنٹس جو ہیں پاکستان میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ جناب معیشت ختم ہو جائے گی، مہنگائی جو ہے حکومت کی وجہ سے. یہ حقیقت کیوں نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کسی بھی حکومت نے بجلی جو ہے خود سے مہنگی نہیں کی. یہ ساری شرائطیں کون دے رہا ہے؟ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف کی باتیں مان لینی چاہیے، تو آئی ایم ایف کی کیا باتیں کہ جی مزید ٹیکس کر دے. تو کیا مزید ٹیکس کرنے سے ملک میں خوشحالی آئے گی؟ کیا مزید ٹیکس کرنے سے غربت ختم ہو جائے گی؟ جناب آج بھی آپ دیکھیں پاکستان، اس طرح تو بالکل صحیح ہے مولوی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، اس طرح تو مزید خط غربت سے نیچے لوگ چلے جائیں گے. آغا مسعود صاحب اگر ساری شرائط مان لی جائیں آئی ایم ایف کی جس طرح ندیم مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گی لوگوں کی زندگی. ظاہر ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مہنگائی اور غربت، بے روزگاری کتنی بڑھ چکی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی، کیا ان میں تھوڑا سا عوام کا درد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عوام کا درد ہوتا تو یہ جو سینٹ کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور ان کو تاحیات جو ان کو مراد ملی ہیں، پرکس ملے ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہ چلا جاتا کہ یہ جو پرکس جو ہیں ناجائز ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا دیا گیا. قومی اسمبلی سے میرا خیال نہیں پاس ہوگا آغا صاحب، وہ تو جی قومی اسمبلی میں میرا خیال روک لیا جائے گا اس کو. تو دیکھیے روک دیا جائے نہ روک دیا جائے، میں آپ کی خدمت عرض کروں. میں پھر دوبارہ یہ کر رہا ہوں، آپ بہت ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف جو کچھ کر رہی ہے وہ کوئی پاکستان دشمنی میں نہیں کر رہی ہے. آپ پاکستان جو ہے 25 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. 25 times Pakistan has gone to IMF for the bailout scheme. اب بیل آؤٹ اسکیم کی تو پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس قسم کی مطلب تعلقات جو ہے کشیدہ ہو گئے، ایک دوسرے میں سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. پیرس میں جا کے یہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور یہ بیان دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یار ڈونٹ ایشو سچ اے اسٹیٹمنٹ کہ جس سے لوگوں کی توقعات بڑھیں. آپ مطلب یہ کہ بی ریزنیبل مین، آپ عوام کو تو بتا نہیں رہے کہ پہلی کون سی شرائط آپ نے منظور کی ہیں، اب کون سی شرائط آپ پر عائد کی گئی ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ خود بھی اتنا ذہین آدمی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کون کون سی شرائط رکھی گئی ہیں؟ نہیں معلوم ہے نا آپ کو. سر سابقہ حکومت بھی، اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے سر، چھوٹا مجھے بریک لینے کا جا رہا ہے، بریک لے لوں. کیوں سابقہ حکومت نے بھی جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے سامنے نہیں آیا،
موجودہ حوالے سے بھی یہ بات ظاہر ہے. میرے خیال میں کیوں جواب بھی آپ سر نہیں آیا. انہوں نے نہیں، صرف ہمیں نہیں، کہا غلط گیا بات کہ ہے. جی بڑی کڑی شرائط عائد کر دی گئی ہیں. سر، دکھا